السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اللہم لا سہل الا ما جعلته سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا۔ اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم رب زدنا علما، اللہم رب زدنا علما۔ اللہ پاک کی حمد و ثنا اور عقائد و جہاں نبی مکرم تاجدار عرب و عجم سید المرسلین خاتم النبیین کی ذات گرامی پر درود و اسلام کے بعد، رب کائنات کا احسان عظیم ہے کہ جس نے ایک بار پھر ہمیں یہ توفیق عطا کی کہ ہم قرآن کی مجلس میں اللہ کے ذکر کے لیے، اللہ کی کتاب کو سمجھنے کے لیے مل بام بیٹھیں اور قرآن کا پیغام دوسرے لوگوں تک پہنچائیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن حکیم کو صحیح طریقے سے پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کا میسج دوسرے لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج انشاءاللہ ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 68 پڑھیں گے۔ گزشتہ درس میں ہم نے آیت نمبر 67 پر گفتگو کی تھی، جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ حکم دیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے، ان کو کنوے کیا بنی اسرائیل کو کہ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ یعنی آپ دیکھیں گے کہ بنی اسرائیل کا جو طرز عمل تھا وہ بار بار اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں، انہوں نے انبیاء کو ناحق قتل کیا، ایسے لوگوں کو قتل کیا جو انصاف کرنے والے تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو من و سلوہ عطا کیا، پھر اللہ تعالیٰ کی انہوں نے نافرمانی کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو سمندر سے راستہ دیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے طرح طرح کی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے کوہ طور سے تو پھر انہوں نے کتاب پر عمل کرنے سے انکار کر دیا۔ پھر ان کے اوپر پہاڑ کو جب ان کے سر کے اوپر لایا گیا تو اس وقت وہ ڈر سے انہوں نے کہا کہ اب ہم اس کتاب پر عمل کریں گے۔ پھر اس کے بعد وہ اپنے وعدے سے مکر گئے جو معاہدہ انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ کیا تھا۔ اور اسی طرح اب دیکھیں یہاں یعنی ایک آدمی نے اپنے چچا کو قتل کیا اس لیے کہ تاکہ اسے ساری میراث مل سکے، تو صبح جا کے اس کی لاش کسی کے گھر کے سامنے پھینک دی، رات کو صبح جا کے رونا چلانا شروع کر دیا۔ تو لوگ اکٹھے ہو گئے، آپس میں لڑائی جھگڑا، ہر آدمی دوسرے کو بلیم کرنے لگا کہ اس نے یہ قتل کیا ہے، دوسرا اس کو بلیم کرنے لگا کہ اس نے قتل کیا ہے۔ تو ان میں سے ایک عقلمند شخص نے کہا کہ تم آپس میں کیوں لڑائی جھگڑے کرتے ہو، جبکہ ہمارے اندر موسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول موجود ہیں تو ہم ان کے پاس جا کے فیصلہ کرتے ہیں۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر انہیں کہا کہ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کو کہا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم گائے ذبح کرو۔ تو انہوں نے کہا کہ کیا آپ ہمارے ساتھ مذاق کرتے ہیں؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں اس چیز سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہل لوگوں میں سے ہو جاؤں، چونکہ یہ طرز عمل دوسرے لوگوں کے ساتھ کا فن بنانا یہ جاہل لوگوں کا کام ہے۔ تو جو اچھے لوگ ہوتے ہیں وہ وہی چیز اپنے مومن بھائیوں کے لیے بھی پسند کرتے ہیں جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کو کہا کہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں کہ میں ایسا کام کروں کہ میں تمہارے ساتھ ٹھٹھا کروں، میں جاہل لوگوں میں سے نہیں ہونا چاہتا۔ اب دیکھیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے ان کو یہ حکم سنایا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو گائے ذبح کرنے کا حکم دیا ہے، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ فوراً کہتے کہ سمعنا وأطعنا، کہ ہم نے سنا اور عمل کیا، اور کہتے کہ اسلمت لرب العالمین، کہ ہم نے اپنے آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے سرنڈر کر دیا جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ لیکن اب انہوں نے طرح طرح کے سوال کرنے شروع کر دیے، گائے کیسی ہوگی، اس کی عمر کیسی ہوگی، اس کا رنگ کیسا ہوگا، طرح طرح کے سوال۔ تو اب دیکھیں کہ مسلمانوں کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں جب یعنی لوگ بے شمار سوال کرنے لگے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو کہا کہ لا تسألوا عن شیء تبد لکم تسؤکم،
یعنی ایسی چیزوں کے بارے میں نہ پوچھو جن سے شریعت کا حکم ساقط ہے، اور تمہارے اگر تم پوچھو گے تو وہ تمہارے اوپر پھر فرض کر دیا جائے گا، اور اس سے پھر تمہاری زندگیاں مشکل ہو جائیں گی۔ تو یہاں انہوں نے بھی طرح طرح کے سوال کر کے اپنے لیے مشکلات پیدا کر دیں، اور پھر اس طرح کی گائے ڈھونڈنا بھی ان کے لیے مشکل ہو گیا۔ تو اس آیت کی آیہ کریمہ جو ہے، یہاں فرمایا قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی قال انه یقول ان بقرۃ لا فارض ولا بکر اوان بین ذلک فافعلوا ما تؤمرون۔ یعنی یہاں ارشاد فرمایا کہ پھر انہوں نے کہا کہ تم اپنے رب سے دعا کرو کہ وہ ہمیں بتا دے، ہمارے لیے واضح کر دے کہ وہ کیسی گائے ہو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا قال انه یقول انها بقرۃ لا فارض ولا بکر، کہ ایسی گائے ہو جو نہ بہت زیادہ بڑی ہو نہ بہت جوان ہو، یعنی درمیانی عمر کی گائے۔ تو